روس کا سب سے دور دراز علاقہ جہاں ایک رسم کے تحت مہمانوں کو اپنی بیوی پیش کی جاتی ہے۔ شوہر اپنی بیویوں کو رات بھر اجنبیوں کی خدمت کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ رسم ایک کھانے کے اشتراک کے برابر سمجھی جاتی ہے اور یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے جب ایک مہمان میزبان کی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، اور یہ اس علاقے کی واحد خاصیت نہیں ہے۔ ہمارا سفر ہمیں دنیا کے سب سے بڑے ملک میں لے جائے گا جو 17 ملین مربع کلومیٹر سے زائد رقبہ پر محیط ہے۔ روس اور اس کا مشرقی ترین نقطہ چوٹکا بہت سے دلچسپ رازوں سے بھرا ہوا ہے جو دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ پوٹن نے ایک بار کہا تھا کہ روس کا مستقبل یہاں ہے۔ چوٹکا نہ صرف سونے کے وسیع ذخائر رکھتا ہے بلکہ یہاں منفرد قبائل بھی بستے ہیں جو مقامی لوگوں کی منفرد ثقافتوں کے حامل ہیں۔ چوٹکا میں خواتین اجنبیوں کے ساتھ وقت گزارتی ہیں۔ الاسکا اور چوٹکا میں اسکیمو خواتین اپنے شوہروں کی اجازت سے راتیں اجنبیوں کے ساتھ گزار سکتی ہیں۔ یہ نہ صرف مہمان نوازی کی علامت ہے بلکہ کچھ عملی مقاصد کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ چوٹکا کی خواتین عموماً چھوٹے یا درمیانے قد کی ہوتی ہیں اور ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے جو انہیں سخت سرد حالات میں زندہ رہنے میں مدد دیتا ہے۔ ان کی جلد کا رنگ سفید سے گہرا ہو سکتا ہے اور اکثر ہلکا پیلا رنگ ہوتا ہے۔ ان کے بال عام طور پر کالے یا گہرے بھورے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھوری یا کالی ہوتی ہیں۔ شمالی لوگوں کے چہرے عموماً چوڑے گال کی ہڈیوں، چھوٹی ناک اور ناک کے پل کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں ایک خاص جھول ہوتی ہے جسے اپکنتیسا کہا جاتا ہے۔ یہ خصوصیات انہیں ایک پہچان دینے والی ظاہری شکل فراہم کرتی ہیں، اگرچہ ظاہری شکلیں شخص سے شخص مختلف ہو سکتی ہیں۔ مرد اپنی خواتین کو بہترین سمجھتے ہیں، اس لیے وہ شاذ و نادر ہی دوسری قومیتوں کی خواتین سے شادی کرتے ہیں۔ لمبی سردیوں میں، جو 8 ماہ تک جاری رہتی ہیں، مردوں اور عورتوں کے درمیان تعلقات اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ رسم قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے اور اب بھی رائج ہے، اگرچہ یہ خواہش سے نہیں بلکہ قدرتی سخت حالات کی وجہ سے ہے۔ خواتین اکثر بہت سارے بچوں کو جنم دیتی ہیں لیکن ان سخت حالات میں سب زندہ نہیں رہتے۔ اسکیموز میں دوسرے مردوں کے ساتھ خواتین کے رہنے کا رواج عام ہے۔ ان کی ثقافت میں بیویوں کے قلیل مدتی کرائے کی ایک طویل روایت ہے۔ جب ایک قبیلے کا آدمی شکار پر جاتا تھا تو اسے حق ہوتا تھا کہ وہ ایک بیوی لے جائے جو اسے شکار کے دوران متعارف کروائی گئی ہو۔ اسکیمو خواتین گھریلو کام انجام دیتی تھیں اور اس آدمی کی ضروریات پوری کرتی تھیں جس نے اسے کرائے پر لیا ہو۔ اسکیموز میں بیویوں کا اشتراک احترام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنی سب سے خوبصورت خواتین دوسروں کو خوشی دینے کے لیے پیش کرتے ہیں، یا اگر شوہر بانجھ ہو تو وہ اپنی بیوی کو کسی اور کو پیش کرتا ہے اور کچھ عرصے بعد خوشی سے باپ بن جاتا ہے۔ اگر دوسرا آدمی انکار کرے تو یہ شوہر اور اس کے خاندان کی بے عزتی سمجھی جاتی ہے۔ بیوہ عورتوں کو خاص طور پر اجنبیوں کے ساتھ سونے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اگر کچھ عرصے بعد وہ صحت مند اولاد جنم دیتی ہے تو سب خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ بند برادری کے مسائل سے بچنے میں مدد کرتا ہے، خون کی لائن کو گھلانے اور غیر صحت مند اولاد کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ عورت کو کسی دوسرے بستی میں بھیجا جا سکتا ہے۔ مشکل موسمی حالات میں بچے کو جوانی تک پہنچانا ایک مشکل کام ہے، اس لیے اسکیموز جنسی تعلقات کے بارے میں پرسکون ہے۔ ہر عمر، سماجی حیثیت اور ظاہری شکل کی خواتین کو بہت سے مردوں سے محبت ملتی ہے۔ اسکیموز میں کنواری پن کا تصور نہیں ہوتا۔ کنواری عورت کا مطلب ہے کہ اس نے ابھی تک کسی مرد کے ساتھ نہیں رہی۔ اسکیموز دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے اور نہ ہی افواہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جتنے زیادہ بچے ایک عورت پیدا کرتی ہے، اتنی ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ان کے پاس ناجائز بچے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اپنے بچے اور پڑوسی کے بچے بالکل برابر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ آپ اس رسم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔